آج ہم نظم حمد کی پڑھائی کریں گے۔ اس حمد کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ حمد میں کیا باتیں بتائی جاتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ چلیں اب ہم نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ پھوٹے نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ قدرت کی بہار دیکھنے کو، روشن آنکھیں بنائیں دو دو۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اور یہاں آ کر نظم کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ آخر میں شاعر کا نام لکھا ہے اسماعیل میرٹھی۔ چلیں اب ہم باری باری اس نظم کے ہر شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ ظاہر ہے کا مطلب ہوتا ہے نظر آ رہی ہے، اور خوش نمائی کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ ایسی چیز جو ہمیں دیکھنے میں اچھی لگے، خوبصورت لگے، ہمیں پسند آئے، اسے ہم کہتے ہیں خوشنما۔ اب دیکھیے اس پہلے شعر ہی میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز سے مطلب یہاں پر ہے جتنی بھی چیزیں خدا نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان سب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے اسے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا بنایا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ ادا کہتے ہیں طریقہ یا پھر انداز، اور نرالی یہ لفظ اصل میں نرالا سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مختلف۔ یعنی ہر چیز کا طریقہ یا پھر انداز جو ہے وہ دوسری سے مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دو چیزیں دیکھنے میں ایک جیسی ہیں تو ان کا کام بھی ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، ہمیں بہت سی ایسی چیزیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں کہ جو دیکھنے میں بالکل ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو ان کا طریقہ یا انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے درخت ہیں۔ اب درخت دیکھنے میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں سے جو پھل نکلتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ان کا پھلوں کا رنگ بھی مختلف ہوگا، ذائقہ بھی مختلف ہوگا۔ دیکھنے میں تو درخت ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں سے جو چیز نکل رہی ہے وہ مختلف ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب کا جو کام ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو فالتو ہے یا اس کا کوئی کام نہیں ہے، بیکار ہے۔ اگلے مصرعے میں شاعر یہی بات کر رہے ہیں کہ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ حکمت کہتے ہیں اچھائی کو، بھلائی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی اچھائی اور بھلائی
لازمی رکھی ہے، اور پھر حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھلائی یا اچھائی ہمارے لیے نہ ہو، جس کی ابھی ابھی ہم نے ایک مثال دیکھی کہ ہر چیز اللہ نے مختلف بنائی، ہر چیز کا فائدہ مختلف ہے، اور وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے نا، کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اب اگلے شعر میں کہتے ہیں، تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ بخشی بخشی کا لفظ بخشنا سے ہے، اور بخشنا کا مطلب ہوتا ہے دینا، یعنی دن کو دی عجب صفائی۔ عجب صفائی، اب عجب صفائی کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دن کیسا صاف ستھرا، یعنی کہ ہر چیز ہمیں صاف واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر عجب صفائی سے مطلب یہ ہے روشنی، یعنی دن میں کیسی روشنی ہوتی ہے کہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم رات کو دیکھیں تو رات میں کیا ہے؟ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، تاروں بھری رات، اور ستاروں کی وجہ سے رات کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو رات کو آسمان پر تارے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ اس شعر میں شاعر اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ رات اور یہ دن کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور کس کے لیے بنائے؟ ہمارے لیے بنائے، تاکہ ہم رات کو اندھیرا ہوتا ہے، رات کو سکون ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لوگ اپنے کام کرنا زیادہ تر چھوڑ دیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بنائی، اور دن اسی طرح کام کرنے کے لیے بنایا، اس لیے دن میں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ ہم ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شکر گزاری ہی شاعر نے کی ہے کہ یہ دن اور رات اس نے کس کے لیے بنائے؟ ہمارے لیے بنائے، اور کیسے خوبصورت بنائے کہ رات کو اتنے پیارے پیارے ستارے اور چاند دیا، اور دن کو ایسی اچھی روشنی دی۔ اب آگے دیکھیے، جاڑا، گرمی، بہار، برسات۔ اب اگر آپ غور کیجئے تو یہ یہاں پر شاعر نے چاروں موسموں کے نام لکھے ہیں۔ جاڑا کہتے ہیں اصل میں سردی کو، یعنی سردی کا جو موسم ہوتا ہے نا اسے ہم جاڑا بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر گرمی، بہار، برسات۔ بہار کا موسم آپ جانتے ہوں گے، اس موسم کو کہتے ہیں کہ جس میں درختوں پر نئے نئے پتے لگتے ہیں، نئے نئے تازہ پھول کھلتے ہیں، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، یعنی جس طرف ہم دیکھتے ہیں پھول کھلے ہوتے ہیں اور درخت تازہ تازہ نئے نئے پتے ان میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور برسات کہتے ہیں عام زبان میں بارش کو، جسے آپ بارش کا موسم کہتے ہیں اسے ہم برسات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے اس شعر میں چاروں موسموں کے بارے میں بتایا کہ یہ چاروں موسم، پہلے مصرے میں ان کے نام بتائے، اور پھر آگے کہا ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ رت کہتے ہیں موسم کو، یعنی ہر موسم میں نیا سما نئی بات، یعنی دیکھیں ہر موسم کی اپنی ایک خوبی ہے، اپنی ایک خاصیت ہے، یعنی سردی نہ ہو تو ہم سارا وقت گرمی میں بھی نہیں گزار سکتے، یعنی سردی کے اپنے فائدے ہیں، گرمی کے اپنے فائدے ہیں، اسی طرح بہار اور بارش کے فائدے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے بھی یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر موسم میں ایک نیا سما کا مطلب اصل میں یہاں پر ہے منظر، کہ ہر موسم میں ہمیں الگ ہی کچھ نظر آتا ہے، الگ ہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، موسموں کی خوبی بتائی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، پھر دیکھیے اگلے شعر میں شاعر ان چاروں موسموں میں سے پہلے موسم یعنی جاڑے کی بات کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ تو دیکھیں جب بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو ہمارا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اسے ہم تھر تھرانا بھی کہتے ہیں۔ اور دیکھیے پھر اگلے مصرے میں شاید یہ بتا رہے ہیں کہ جب سردی میں ہمارا بدن تھر تھراتا ہے یا کانپتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا۔ دھوپ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ سردی میں دھوپ کو پسند کرتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ کہیں پر تھوڑی سی دھوپ ہو تو ہم ادھر بیٹھ جائیں، تو ہمیں تو سردی میں دھوپ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جبکہ یہی دھوپ ہمیں گرمی میں کتنی بری لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں پسینہ آنے لگتا ہے، ہمیں گرمی زیادہ لگنے لگتی ہے۔ تو یہ سب کس کے کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ ایک چیز ہمیں ایک موسم میں اتنی اچھی لگتی ہے، ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور ایک چیز وہی چیز ہمیں دوسرے موسم میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔
اب آگے دیکھیے، پھوٹے نئی کونپلیں شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں۔ پھوٹیں یعنی کہ نکلیں، پھوٹنا کہتے ہیں نکلنے کو، اور کونپل، کونپل کہتے ہیں جب نیا نیا پودا کوئی اگتا ہے، نیا نیا درخت جو چھوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے جو پودے اگے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کونپلیں، یعنی جو ابھی ابھی اگنا شروع ہوئے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور شجر، شجر کہتے ہیں درخت کو۔ اور جوش بھرا ہونا سر میں، اب جوش بھرا ہونا سر میں یہ اصل میں تو ہے محاورہ، یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس موسم میں، اب یہ کون سا موسم ہے جس میں درخت اور پودے چھوٹے چھوٹے اگنا شروع ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے اوپر اس شعر میں پڑھا تھا، بتائیے۔ بہار کا موسم، بہار کے موسم میں نئے نئے پھول، نئے نئے پودے اگتے ہیں، تو یہاں پر بھی شاعر نے وہی بات کی ہے کہ بہار کے موسم میں درخت، پودے، پھول، پتے وغیرہ بہت زیادہ جوشیلے یعنی کہ ایکسائٹڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اب تو ہمارا موسم آ گیا ہے، اب ہم اگیں گے اور بڑے ہوں گے۔ تو یہ جوش بھرا ہونا ان کے لیے بات کی گئی ہے کہ وہ بہت ہی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اگنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے۔ یہاں پر دیکھیں سردی کے موسم کی بات کی، یہاں بہار کی بات کر لی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ اب دیکھیں اس شعر میں شاعر نے گرمی کی بات کر لی، بھانے لگا، بھانا کہتے ہیں اچھا لگنے کو۔ تو گرمی کے موسم میں ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ سایہ، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہمیں کوئی ٹھنڈی جگہ مل جائے، سایہ مل جائے جہاں ہم بیٹھ سکیں۔ اور زمین جو ہے وہ گرمی میں کتنی تپ جاتی ہے، تپایا یعنی تپ جانا، اور تپنا کہتے ہیں گرم ہونے کو۔ تو یہاں پر گرمی کے موسم کی شاعر نے ایک منظر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ پھر آگے دیکھیے، برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ تو دیکھیے دل ہیں بادلوں کے، یہاں پر دل ہیں بادلوں کا مطلب ہے موٹے موٹے بادل، جو بہت سارے بادل موٹے موٹے ایک ساتھ آسمان پر آ جائیں تو ان کو ہم کہتے ہیں بادلوں کے دل۔ اب دیکھیں یہاں پر شاعر نے بارش کے موسم کی بات کر دی کہ بارش کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سے موٹے موٹے بادل ایک ساتھ آسمان پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ مجھے تو برسات کا موسم بہت ہی پسند ہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تک تو شاعر نے ان چاروں اشعار میں موسموں کو بتایا کہ موسم اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر ایک موسم کو کیسا بنایا، اور ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے۔ اب دیکھیے آگے، پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ شے کہتے ہیں چیز کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جاندار چیزیں بنائی ہیں نا، یعنی کہ جو سانس لیتی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جوڑیوں کی شکل میں بنایا ہے، یعنی کپلز کی صورت میں۔ جیسا کہ یہاں پر نام لکھا ہے اونٹ، اونٹنی، اسی طرح بیل گائے، گھوڑے، گھوڑے کا دیکھیے گھوڑی، اسی طرح انسانوں میں آپ دیکھ لیں آدمی، عورت، بچہ، بچی، بوڑھا، بوڑھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی سانس لینے والی جاندار چیزیں بنائی، چاہے وہ انسان ہیں یا جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑیوں کی شکل میں بنایا ہے۔ اور آگے دیکھیں، قدرت کی بہار دیکھنے کو، روشن آنکھیں بنائیں دو دو۔ قدرت یعنی کہ طاقت، یہاں پر قدرت سے مراد ہے طاقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا کیا کہ ہمیں دو آنکھیں دیں کہ ہم اس سے دیکھ سکیں، روشن آنکھیں۔ اب روشن آنکھوں کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ ایسی آنکھیں جو دیکھ سکیں۔ روشن یعنی ایسا نہیں ان سے روشنی نکل رہی ہے، بلکہ یہاں پر روشن آنکھیں کا مطلب ہے وہ آنکھیں کہ جو دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ بنا سکتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو ہونٹ بھی دیے ہمیں کہ جس سے ہم بول سکیں، اور بولیں تو کیا بولیں کہ اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، زبان سے اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ ہوتی تو ہمارے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہوتی۔ اور پھر آگے دیکھیے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر، یعنی
ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ قوی، قوی کہتے ہیں طاقت والے کو، قادر یعنی جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہو، اور قوی جو سب سے زیادہ مکمل ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آج ہم نے نظم حمد کی پڑھائی کی۔